بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، گورنر پنجاب کے لیے ایک نام سامنے آیا تھا گجرات سے، اور بڑی امیدیں لگ گئی تھیں کہ شاید گورنر کا کرا گجرات کے نام نکلنے والا ہے۔ اس دوڑ میں کون کون شامل تھا، اور اب حتمی طور پر قمر زمان کائرہ کا نام آیا، لیکن اب کس نے گجرات سے ہی مخالفت کر دی اور کون راہ میں روڑے اٹکانے لگا، اور کیا اب قمر زمان کائرہ گورنر پنجاب نہیں ہوں گے، یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ جب مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہوا اور دونوں جگہ نون لیگ نے حکومت بنا لی، پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی بن کر سامنے آئی اور جو ایک شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پایا، اس کے تحت پیپلز پارٹی نے بہت سمارٹ چال چلی۔ انہوں نے کوئی وزارت تو نہ لی، لیکن مرکز میں صدارت لے لی وفاق کی، اور اس کے بعد تمام صوبوں کے گورنرز مانگ لیے۔ یہ بڑا مطالبہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ گجرات سے دو نام شروع میں سامنے آئے۔ چودھری وجاہت حسین کا نام آیا جی کہ وہ گورنر پنجاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح چودھری قمر زمان کائرہ جو کہ لالہ بوسا سے قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تھے، حلقہ MN 65 سے، ان کا نام بھی سامنے آیا کہ وہ بڑے تگڑے امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پنجاب کی گورنرشپ کے لیے۔ وقت کے ساتھ پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی کا شراکت اقتدار کا فارمولہ فائنل ہو گیا، کاف لیگ کو ایڈجسٹ کر لیا گیا، گجرات میں 7 صوبائی نشستیں مل گئیں، 2 اس کے MN بن گئے، وفاق اور صوبے میں ایک ایک وزارت بھی مل گئی، تو پھر چودھری وجاہت حسین گورنر کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ اب ایک ہی نام بچا گجرات سے، چودھری قمر زمان کائرہ کا، اور کہا گیا کہ ان کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ لیکن اب ذکا اشرف جو ہیں آصف علی زرداری کے بڑے قریبی دوست ہیں، اور اس سے پہلے آصف زرداری نے ان کو چیئرمین PCB بھی لگائے رکھا، اب ان کا نام بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا۔ اور پھر ناظرین، اب کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے، صحافتی ذرائع کا، کہ قمر زمان کائرہ کا نام فائنل ہو گیا تھا، شاید وہ فیورٹ بھی تھے، لیکن گجرات سے چودھری برادران جو ہیں انہوں نے بڑے شدید اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور کہا یہ گیا، تاثر یہ دیا گیا کہ کاف لیگ نے یہ مطالبہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے، نون لیگ کی قیادت سے، کہ آپ بھلے جس کو چاہیں بنا دیں گورنر، لیکن کائرہ کو نہیں بنانا، کیونکہ گجرات میں پھر جو ایک فارمولہ ہے پاور کا، اس پہ زد پڑے گی۔ تو اب خبریں یہی ہیں کہ قمر زمان کائرہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں، اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے چودھری ذکا اشرف کا نام فائنل کر لیا ہے، وہ اگلے گورنر ہو سکتے ہیں پنجاب کے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو ایک کلپ سنواتے ہیں کہ جب چودھری قمر زمان کائرہ سے پاکستان کے معروف ٹی وی اینکر کاشف عباسی نے ایک شو کے دوران پوچھا، کائرہ صاحب یہ کیا ماجرا ہے، اس پر کائرہ صاحب نے کیا جواب دیا خود اپنی زبانی، کہ وہ گورنر پنجاب کی دوڑ میں کیوں نہیں رہے۔ آئیے سنتے ہیں کائرہ صاحب کا کلپ۔ پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جس کو بھی بنایا گیا، ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ میں نے سنا سر آپ تھے بلاول صاحب کے اڑے ہوئے ہیں کہ قمر زمان کائرہ بنیں گے، اور اب وہ ذکا اشرف صاحب کا بھی نام بیچ میں کیسے آ گیا ہے کسی دوسری سائڈ سے؟ اشرف صاحب، یہ ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں، یہ چند لوگوں کے درمیان آپس میں ڈسکشنز ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جماعت میں ابھی اس پہ کوئی فائنل ڈسکشن نہیں ہوئی، یہ اسپیکولیشنز ہیں۔ بہرحال جماعت جس کو بھی بنائے پارٹی کے جس بھی ساتھی کو، ہمارے لیے باعث عزت۔ سر ایک سیاسی ورکر ہونا چاہیے، قمر زمان کائرہ، ندیم افضل چند ٹائپ بہتر ہوتا نا۔ سر یقیناً کسی پارٹی سوچ سمجھ کے بنائے گی، پارٹی ایسے تو نہیں کرے گی۔ لیکن اگر ذکا اشرف صاحب ہوئے تو آپ کو حیرانگی تو ہوگی، پارٹی کا ورکر تو نہیں۔ میں اس پہ سوال کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ان کا پریروگیٹو ہے، اور مجھے یقین ہے بالکل نہیں ہے سر، یہ نہ کہا کریں پریروگیٹو ہے، یہ کسی کی بادشاہ تو ہے نہیں کہ پریروگیٹو ہے سر، چنگا بندہ ہی لانا پڑتا ہے۔ پریروگیٹو نیڈ کے جو دیکھو نا کاشف، جماعتوں کا ایک نظم تو ہے نا کہ آفٹر ڈیو کنسلٹیشن، اب کنسلٹیشن میں ایک یہ ہے کہ وہ ساری تنظیموں سے بیٹھ کے بات کرے،
اس پہ سی بلائیں. تو جماعتوں کے اندر یوں نہیں ہوتا کہ ہر ایشو کے اوپر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو. آپ نے جو لیڈرشپ بنائی ہوتی ہے وہ ڈے ٹو ڈے اور روٹین افیئرز کو ڈیل کرنے کے لیے ہوتی ہے. سو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ان کا پریروگیٹو اس طرح ہے کہ وہ انہیریٹڈ ہے، لیکن جماعت نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا. ناظرین آپ نے سن لیا، کاشف عباسی نے بڑی کوشش کی قائرہ صاحب سے کہ وہ کھل کے بولیں کہ پارٹی ان کو کیوں گورنر نہیں لا رہی. تو قائرہ صاحب بار بار یہ کہتے نظر آئے، سنائی دیے کہ یہ ثواب دیدی اختیار ہے قیادت کا، قیادت خود چاہے جس کو چاہے مرضی کسی عہدے کے لیے اس کا نام فائنل کر دے. اور پھر دوبارہ کاشف عباسی کو یہ کہنا پڑا قائرہ صاحب قیادت کیوں اس قابل نہیں سمجھتی قائرہ یا ندیم افضل چند جیسے کارکن کو، کیوں ذکا اشرف کو سامنے لایا جاتا ہے. اس پر پھر قائرہ صاحب نے انتہائی وفاداری کا ثبوت دیا اپنی قیادت سے، ایک لفظ نہیں بولے وہ اپنی قیادت کے خلاف. اور ناظرین اس کے بعد ایک اور ماضی میں ایسا ذکر سامنے آیا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ دور اقتدار میں نام سامنے آیا، جب یوسف رضا گیلانی جو تھے ان کو اس وقت کے چیف جسٹس نے خط نہ لکھنے کی پاداش میں آصف علی زرداری کے خلاف سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کو گھر بھجوا دیا تھا توہین عدالت کے زمرے میں. تو اس وقت بھی قمر زمان قائرہ کا نام بطور وزیر اعظم پاکستان کے سامنے آیا تھا اور قیاس یہی تھا کہ وہ فائنل ہو جائے گا. لیکن اس وقت بھی چونکہ ڈپٹی وزیر اعظم تھے گجرات سے چودھری پرویز الہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں، تو کہا یہ گیا کہ اس وقت بھی چودھری برادران نے بڑی سخت مخالفت کی تھی کہ آپ بھلے جس کو چاہیں وزیر اعظم بنا دیں لیکن قائرہ کو نہیں. تو کیسا تاریخ کا ستم ہے کہ آج پھر ایک بار نام گونجا قمر زمان قائرہ کا گورنر پنجاب کے لیے. لیکن دکھ اور افسوس ہے کہ ایک بار پھر نام جڑا ہے ان کے ساتھ چودھری برادران کا، اور ستم یہ ہے کہ ایک بار پھر چودھری برادران آصف علی زرداری کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ اتحادی ہیں. بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا خصوصی تجزیہ چودھری قمر زمان قائرہ کی اس خبر کے حوالے سے کہ وہ گورنر پنجاب آ رہے ہیں.